ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سچے کون ہیں. سچے ہیں کون؟ اللہ کے نبی، صالحین، صادقین، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اتباع مطہرہ سچے ہیں. اللہ کے نیک بندے. بلکہ میرا یہ کہنا ہے کہ سنت مطہرہ پہ چلتا ہے یقیناً وہ سچا ہے. اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہ سچا ہے. اور اگر سچوں کو دیکھنا ہے تو بغداد چلے جائیں. سچوں کو دیکھنا ہے تو مہارارا کی سرزمین پر چلے جائیں. سچوں کو دیکھنا ہے تو بلگرام کی سرزمین پر چلے جائیں. میرے باہد کو دیکھنے یقیناً سچے ہیں حضرات گرامی. اور ان سچوں سے جن نے ہماری ملاقات کروائی ہے، اگر انہیں دیکھنا ہے تو بریلی آ جائیں، امام احمد رضا سے ملاقات یقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یقین کی آخری منزل کو کہتے ہیں. ایمان ایک اہم دولت ہے، کیونکہ ایمان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے اسے عطا کر دے. اگر وہ کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ اس کی ذات ہے. اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مومن کے گھر میں پیدا کیا اور سنی کے گھر میں پیدا کیا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کیونکہ ایمان جو ہے ایک اہم دولت ہے. ایمان آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، جیسے پیسہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. اب اگر باہر سے پیسہ کما کے لائیں تو اسے تجوری میں رکھیں گے اس لیے، اور چابی لگا دیں گے اس لیے کہ پیسے کی حفاظت کے لیے چابی ضروری ہے، تالا ضروری ہے. پیسوں کی حفاظت کے لیے تالا اور چابی ضروری ہے. ویسے ہی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نیک بندوں کا ہونا ضروری ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نیک بندوں کا ہونا ضروری ہے. سمجھے؟ اب میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے بہت محبوب بندے حضرت بہلول دانا اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں. حضرت ایک دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مٹی کے گھر بنا رہے تھے. ادھر سے ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا گزر ہوگا. وہ آتی ہے اور دیکھتی ہے، کہتی ہے بابا کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. کہا کیا بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ کہا 2 دینار میں. آپ 2 دینار لے کر اللہ والوں کے نزدیک پیسے کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے. اصل میں جو اللہ اور اس کا رسول کا ہو جاتا ہے، حقیقت دنیا اس کی نظروں میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اسے صرف جو محبت ہے اللہ اس کے رسول کی دکھتی ہے. حضرات گرامی جب وہ گھر پہ چلی گئیں اور حضرت ہارون رشید سے ملاقات ہوئی، بڑی خوش تھی. اپنے وقت کی شہنشاہ وقت کی بیوی تھیں. جب وہ آئیں گھر میں تو کہا بہت خوش ہو. تو کہا آج میری ایک دیوانے سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے مجھے 2 دینار میں جنتی محل بیچا ہے. تو کہا دیوانے؟ تم بھی دیوانوں کی طرح دیوانی ہو گئی. اگر جنتی محل بکتے تو ہم سب 2 دینار میں خرید لیتے. کون اتنی نمازیں پڑھتا؟ تو کہا اب انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ دیوانوں کی نظروں کو خدا دیکھ رہا ہے. دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اور دیوانے کو تحقیق سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا. دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا. جب گھر آ جاتے ہیں آپ اپنے محل کے اندر چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو ہم میں دیکھتے ہیں کہ جنت میں گئے ہیں. محل کے اوپر لکھا ہے زبیدہ خاتون. آپ اندر جاتے ہیں، جنت کا دروگہ روک دیتا ہے کہ آپ مت جائیے، یہ آپ کی بیوی کا محل ہے. تو کہا میری بیوی کا ہے تو میرا بھی ہوا. کہا نہیں، دنیا میں آپ اس کے شریک حیات ہیں، جنت میں نہیں ہیں. اگر یہ اس کا ہے تو صرف اسی کا ہی ہے. تو آپ کہتے ہیں جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ واپس چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جب حضرت بہلول دانا سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت مجھے بھی محل چاہیے، حضرت مجھے بھی محل چاہیے. تو حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کیا دروگا نے اندر نہیں جانے دیا؟ کہا کہ دروگا نے اندر نہیں جانے دیا. اب دیکھیے ہارون رشید نے اپنے محل میں خواب دیکھا ہے، بہلول دانا دجلہ کے کنارے سے بتا رہے ہیں. جب بہلول دانا کے علم کا یہ عالم ہے، بہلول دانا کی شان کا یہ عالم ہے، تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا کیا ہے؟ توجہ کیجیے کہ ان کی شان کا کیا عالم ہوگا. اب حضرات گرامی اب کہتے ہیں بابا مجھے بھی محل چاہیے. تو کہا اب تجھے محل ملے گا تیری ساری سلطنت کے بدلے. کہا یہ کیسا انصاف ہے؟ میری بیوی کو تو 2 دینار میں دے دیا، میری ساری سلطنت کے بدلے. تو کہا تیری بیوی کا بغیر دیکھے ایمان تھا جنت پر، اور تو دیکھ کے ایمان لائے. اور جو بغیر دیکھے ایمان لائے اسی کو
ایمان کی علامت کہتے ہیں، اور جو دیکھ کے ایمان لائے اسے ایمان کی علامت نہیں کہتے ہیں، سمجھے؟ کیونکہ نزا کے وقت ایمان لانا درست نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اللہ والے وہ ہیں جو چاہیں وہ ہو جائے، کیونکہ خدا والے جہاں میں زندگی کا بیج بوتے ہیں تو خادم بن کے رہتے ہیں مگر مخدوم ہوتے ہیں۔ مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیں، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان، تمہاری داستانہ بھی ہوگی اب کی داستانوں میں۔